جس پوزیشن میں آپ بیٹھے ہیں اس کو تھوڑا چینج کر دیں. تو دونوں بیٹھیں گے, تھک جائیں گے, پھر اپنی جیسے آرام کی پوزیشن کو ویسے بیٹھیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے نوجوان دوستو, آج کی یہ مجلس جس میں آپ کو دعوت دی گئی, اس کے بارے میں پہلے کلیئر ہو جانا چاہیے کہ آپ کو بلایا کیوں گیا. ویسے تو آپ کو کلاسوں میں جانے کی عادت ہے, چاہے وہ آپ سکولوں میں پڑھتے ہوں, چاہے کالج پڑھتے ہوں, چاہے کوچنگ سینٹروں میں جاتے ہوں, کلاسیں اٹینڈ کرنے کی آپ کو عادت ہے اور آپ کو گھنٹوں گھنٹوں تک بیٹھ کر آپ پڑھتے ہوں گے. اس آج کی مجلس کا مقصد کیا ہے؟ اب تک جتنی گفتگو بہت قیمتی, بہت مفید جو باتیں آپ کے سامنے آئیں, ان سے تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو آ گیا ہوگا کہ ہم کو یہاں کیوں بلایا گیا. لیکن اس کے باوجود کلیئر ہو جانا چاہیے کہ آپ کو یہاں کیوں بلایا گیا. پہلی بات, آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی ترین وقت جو ہے وہ یہی جوانی کا وقت ہے. اس سے پہلے آپ بچے رہے ہیں, آگے چل کر کے آپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں گے, کیونکہ انسان کی زندگی کے یہی 3 سٹیج ہیں. درمیان کا جو سٹیج ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 10 سال سے لے کر کے 30 سال تک نوجوانی اور جوانی کا سٹیج ہے. اس 30 سال تک کی عمر میں زیادہ نازک وہ سٹیج ہے کہ جو 20 سال سے پہلے کا ہے, جس کو آپ سب ٹین ایج کہتے ہیں. یہ لڑکا ہو تب, لڑکی ہو تب, بہرحال کی زندگی کا سب سے قیمتی زمانہ ہے. اگر یہ قیمتی زمانہ آپ کا ٹھیک گزر گیا تو اگلی آپ کی زندگی بھی صحیح گزر سکتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس عمر میں آپ کو برائیاں لگ گئی, گندے کاموں میں پھنس گئے, جو چیزیں آپ کو نہیں ہونی چاہیے ان کی آپ کو عادتیں لگ گئیں, جن چیزوں سے بچنا چاہیے آپ ان سے اپنے آپ کو بچا نہ پائے, وقتی طور پر آپ کو مزہ بھی آئے گا لیکن آگے چل کر کے آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی. اور وہ بربادی اس وقت سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ اس وقت کا سٹیج جو ہے یہ بہت دور تک سوچنے کی ہمت نہیں دیتا. آدمی کی عقل پر جذبات کا غلبہ ہوتا ہے اور آدمی جذبات سے زیادہ سوچتا ہے, عقل سے کم. اسی لیے بے شمار نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بگڑ جاتے ہیں. وہ بعد میں مصیبت بنتے ہیں اپنے لیے, وہ مصیبت بنتے ہیں اپنے والدین کے لیے, وہ مصیبت بنتے ہیں اپنی سوسائٹی کے لیے. یہاں تک کہ ماں باپ کہتے ہیں خدایا اس سے بہتر تھا ہم کو ہوتا ہی نہیں, یہ لڑکا نہ ہوتا, یہ لڑکی نہ ہوتی, اس نے ہم کو مصیبت میں پھنسا دیا. جب لڑکا بگڑ جاتا ہے تو گویا آپ کی زندگی کو ایک راستہ دینے کے لیے اور ان تمام خرابیوں سے جن میں آپ پھنس سکتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو کلیئر بتانے کے لیے کہ صاحب یہ غلط چیزیں ہیں, ان سے آپ کو بچا کر کے چلنا ہوگا. اور اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اس میں پھنس گئی ہے تو صاف صاف بتانا ہوگا صاحب یہ غلطی ہے, آپ اپنے آپ کو اس سے بچائیے. ہو سکتا ہے کچھ باتیں کڑوی لگیں گی, سیدھی بات ہے. ایک آدمی بیمار ہو گیا, وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو سگریٹ پینے کی عادت ہے, آپ کو چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے, آپ کو سگریٹ چھوڑنی ہوگی. اگر یہ کتنا ہی سگریٹ کیوں نہ پیتا ہو, چاہے وہ چین سموکنگ کیوں نہ کرتا ہو. چین سموکنگ سمجھتے ہوں گے آپ, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, 12 گھنٹے جب تک جاگتا رہتا ہے تب تک ایک سگریٹ کے بعد ایک. کتنا ہی شوقین کیوں نہ ہوگا, ڈاکٹر کی یہ بات اس کو ماننی ہوگی, ورنہ آگے کینسر اگلے سٹیج میں پہنچ جائے گا اور اس کا پھر آدمی بنے گا. تو ڈاکٹر کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ صاف صاف بتا دے کہ صاحب آپ بیمار ہو گئے ہیں, آپ کو فلانی ڈیزیز ہو گئی ہے اور آپ کو ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا تو آپ ٹھیک ہو سکیں گے. ٹھیک اسی مقصد کے لیے ان چند نوجوانوں نے بہت جذبے کے ساتھ, بہت شوق کے ساتھ, بہت فکر کے ساتھ آپ کا سچا ہمدرد بن کر, آپ کا حقیقی خیر خواہ بن کر, آپ کے دل کو دکھانا نہیں ہے, آپ کو غلط راستے پر ڈالنا نہیں ہے, آپ کی صحیح زندگی, آپ کی زندگی صحیح راستے پر آ جائے, چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں,
اس غرض کے لیے یہ میٹنگ بلائی گئی اور ایسا ٹائم رکھا گیا جس میں آپ دن ایسا سلیکٹ کیا گیا، وقت ایسا رکھا گیا جس میں آپ اپنی کوچنگ سینٹروں میں یا سکولوں یا کالجوں کے کلاسوں میں سب بزی نہیں ہیں. سنڈے کا دن ہے، بہت مبارک ہے کہ آپ حضرات یہاں آئے. اور بہت سارے وہ نوجوان جو چاہتے ہوں گے نہیں ہم آئے نہیں آ سکے ہوں گے، اب بہت ساروں کو نفرت ہوئی ہوگی، کیا سنائیں گے ہم کو یہ دین، ہم کو تو تفریح کرنی ہے، ہم کو تو انجوائے کرنا ہے، ہم کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے آپ یہاں آئے، آپ کا آنا بہت مبارک. اس لیے اپنے ذہن کو کلیئر کریں کیا کہ جو باتیں ہم کو بتائی جائیں گی وہ باتیں ہم کو لینی ہیں. جن باتوں سے ہم کو کہا جائے گا یہ باتیں غلط ہیں، چاہے ہم کو کتنی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہوں، ہمیں ان کے دانت مار کر کے پھینک دینا ہے. اس میں آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کی آئندہ کی زندگی بچے گی اور آپ کامیاب سے کامیاب انسان، کامیاب مسلمان، کامیاب بیٹے، آگے چل کر کامیاب شوہر، آگے چل کر کامیاب بہن کے بھائی، آپ جب آگے چل کر کے کامیاب بیوی، آگے چل کر کامیاب ماں، یہ ساری آپ بن سکیں گے اگر اس وقت یہ ساری باتیں آپ نے ریکارڈ کر لی. اور یہ تو بہت تھوڑی سی باتیں ہوں گی، زندگی بہت لمبی ہے. اس لمبی زندگی میں قدم قدم پر آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے اور وہ گائیڈنس آپ لیتے رہیں گے. جیسے آپ اپنی کلاس میں کوشش کرتے ہیں کہ صاحب میں اچھے سے اچھا اسکالر بن سکوں، میں اچھے سے اچھا ڈاکٹر بنوں، انجینئر بنوں، سائنٹسٹ بنوں، اکاؤنٹ والا بنوں، کچھ بھی بنوں، اسی طرح سے آپ کو اپنی زندگی کو ہمیشہ قدم قدم پر سوچنا ہوگا کہ صاحب مجھے کون سی چیزیں کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ وقت آپ کے سوچنے کا ہے. اور اس وقت اگر آپ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا تو میرے بھائی، آپ شریف باپ کے بیٹے ہوں یا شریف باپ کی بیٹی، آپ اچھے خاندان کے ہوں یا معمولی خاندان کے، آپ کو اپنا خاندان غلط کاموں سے نہیں بچا سکے گا. آپ کو آپ کا والدین آپ کے غلط کاموں سے نہیں بچا سکے گا. اور پھر آگے اور مشکل سٹیج آنے والا ہے. اور مشکل سٹیج کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جب آپ یہاں کے کوچنگ سینٹروں سے، یہاں کے کالج سے نکل کر کے اگلی زندگی میں جائیں گے، یا تو باہر کے شہروں میں جانا ہوگا یا باہر کے ملکوں میں پہنچنا ہوگا. آپ کے والدین کوشش کریں گے ہمارے بیٹے کو اچھی سے اچھی ڈگری ملے. اب نہیں معلوم ہے پھر آپ کو کس شہر میں پہنچنا ہوگا، وہاں ہاسٹل میں رہیں گے، پرائیویٹ آپ کا اکاموڈیشن ہوگا. وہاں آپ اپنے کردار کو تب بچا سکیں گے جب آپ یہاں سے پختہ ارادہ کر کے گئے ہوں گے. ورنہ میرے بھائی، شریف گھروں کے لڑکے، شریف گھروں کی لڑکیاں ایسے گندے کاموں میں پھنس جاتے ہیں کہ بعد میں والدین سر پکڑ پکڑ کر کے روتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کیا بن گئے، یہ تو ہمارے لیے بھی مصیبت ہو گئے. اور اس وقت یہ لڑکا واپس نہیں آ پاتا، اس وقت وہ لڑکی اپنے آپ کو بچا نہیں پاتی ہے. اس اگلے سٹیج میں جب آپ اگلے کالجوں میں جائیں گے، اگلے انسٹیٹیوٹ میں پہنچیں گے، اور وہاں آپ کو کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہوگا، آپ کا گھر والا کوئی ساتھ نہیں ہوگا. گھر والے یہاں سے پیسہ بھیجیں گے اور آپ کی صحت کی فکر کریں گے، آپ کے سلیبس کی فکر کریں گے، یہ پوچھتے رہیں گے امتحان ہو رہا ہے یا نہیں، اچھے نمبر لائے یا نہیں، ڈگری مل رہی ہے یا نہیں. لیکن وہ بیچارے ہمت نہیں کرتے پوچھنے کہ بیٹا آپ بگڑ تو نہیں گئے، بیٹا آپ کی کمپنی غلط تو نہیں ہے، آپ رات کو نیٹ میں غلط چیزیں تو نہیں دیکھتے، آپ لڑکیوں کے ساتھ تو نہیں پھنس گئے ہیں، آپ کو کسی بری عادت تو نہیں لگ گئی، آپ ڈرگس کا شکار تو نہیں ہو گئے. آپ کے والدین ہمت نہیں کر پائیں گے پوچھنے کی، یا ان کو فکر ہی نہیں ہوگا. اور اگر فکر ہوگا تو کبھی کبھی شیطان دھوکہ دیتا ہے، میرا بیٹا میری بیٹی تھوڑی بگڑ سکتی ہے، وہ میرا بیٹا ہے. اور ادھر سے بیٹا بگڑ چکا ہوتا ہے، ادھر سے بیٹی کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہوتی ہے، اور والدین خوش بیٹھے ہیں. اب ہمارا بیٹا ہے وہ کہاں بگڑے گا، ہماری بیٹی ہے وہ تھوڑے کسی غلط کام میں پھنس جائے گی. حالانکہ ادھر سے لڑکا بھی بگڑ چکا ہوتا ہے اور لڑکیاں بھی بگڑ چکی ہوتی ہیں. اور والدین یہاں کہتے ہیں بیٹا پیسہ چاہیے وہ ہم بھیجیں گے، صحت کا خیال رکھنا، کپڑوں کا خیال رکھنا، اسکول کالج میں ٹھیک طرح سے رہنا، کوئی تم کو کسی لڑنا جھگڑنا مت، پیسے اور چاہیے اور بھیجیں گے. یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں بھی لوگ پوچھتے ہیں، آپ کے ساکس ٹھیک ہے یا نہیں، میلے تو نہیں ہوگے، کپڑے دھلتے ہو یا نہیں، کھانا ٹھیک مل رہا، یہ ساری باتیں پوچھتے ہیں. لیکن والدین یہ پوچھنے کی ہمت نہیں کرتے، بیٹا آپ مسلمان ہو، تم کسی غلط کام میں تو نہیں پھنس گئے، تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں، تم کسی بری عادت میں تو نہیں پھنس گئے، پیسوں کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے، تم صرف پارکوں میں تو نہیں پھر رہے ہو، تم کہیں کیفٹیریاؤں میں غلط کاموں میں تو نہیں پھنس گئے، تم غلط فیشنوں میں نہیں پوچھنے کی ہمت کرتے. ہو سکتا ہے کوئی والدین ایسے فکر کرتے ہوں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کتنے ہی لڑکے یہاں گھروں میں ٹھیک تھے اور جو ہی باہر گئے تو بگڑ گئے. کتنی ہی لڑکیاں اپنے گھروں میں بہت اچھی تھی لیکن باہر گئی تو اتنے گندے کاموں میں پھنس گئی، یہاں تک کہ لڑکیوں کے ایبارشن ہو جاتے ہیں اور والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے ہماری بیٹیوں کا حال کیا ہو رہا ہے. وہ سوچتے ہیں صاحب بیٹی ڈگری کر کے آئے گی بس ہمارے لیے خوشی ہے، اور آگے اس بیچاری کا کیا حال ہو رہا ہے وہاں، وہ کن گندے کاموں میں پھنسی ہے، وہ جین کلچر کے نتیجے میں کن کن کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے اور پیسوں کو کیسے برباد کرتی ہے، اس والدین کو کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا، پوچھ بھی نہیں پاتے. تو میرے بھائیوں، یہ آپ کی آج کی کلاس
آپ سمجھیے گولڈن کلا سے آپ کے لیے، بشرطے کہ آپ ایک فیصلہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم اپنی جوانی کو برباد نہیں ہونے دیں گے، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں۔ اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، اتنی محبت آپ کی جوانی کی خود آپ کو نہیں ہوگی، آپ کے والدین کو نہیں ہوگی، آپ کے ٹیچرز کو نہیں ہو سکتی، مجھے اور میرے بھائیوں کو نہیں ہو سکتی، جتنی محبت آپ کی جوانی کی کس کو ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور بار بار کہتے تھے جوانوں تم بگڑ نہیں جانا، جوان میں برباد نہیں ہونا، کیونکہ جانتے تھے اگر جوان بگڑ گیا آگے اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، یا اپنے والدین کے لیے مصیبت بنے گا، یا میرے لیے بدنامی کا داغ بنے گا۔ کب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حضرت دیکھیے آپ کی عمر کے جوان کیسے بگڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے حضور کو بہت غم تھا، بہت فکر تھا۔ قرآن میں ایک آیت ہے، ابھی تک آیتیں اور حدیثیں آپ نے خوب سنی ماشاءاللہ، یاد رکھیں گے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بیک گراؤنڈ سمجھیے، بیک گراؤنڈ نہیں پہلے ایک مثال سمجھیے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کا سب سے بڑا ہمدرد کون ہے، تو آپ کہیں گے میرے ابو، کوئی کہے گا میری ممی، کوئی کہے گا میرا سر، کوئی کہے گا میرا دوست، کوئی کہے گا میری بیٹی۔ جو ہمارا سب سے بڑا ہمدرد ہوگا ہم اسی کا نام لیں گے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے گا نہیں اس سے زیادہ ہمدرد اور کون ہے، تو بہت سوچنے کے بعد کہیں گے کہ شاید میرا سب سے بڑا ہمدرد میں خود ہوں۔ بتائیے آپ بھی اپنا ہمدرد ہونا بھی چاہیے۔ قرآن یہ کہتا ہے تم جتنے اپنے ہمدرد ہو، تمہارے والدین جتنے تمہارے ہمدرد ہیں، اس سے زیادہ تم سے زیادہ تمہارا ہمدرد تمہارا نبی ہے محمد رسول اللہ۔ اس لیے ہر وقت یہ احساس رہنا چاہیے میں مسلمان ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ان کو میری بے انتہا محبت تھی، بے انتہا شفقت تھی۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے جتنے صحابہ ہیں ان میں 95% 95% جوان تھے، چند بوڑھے تھے، باقی سب جوان تھے۔ سعد بن وقاص جوان، ابو عبیدہ بن جراح جوان، معاذ بن جبل جوان، ابی بن کعب جوان، زید بن حسابی جوان، زید بن حارثہ جوان، اسامہ بن زید جوان، علی بن ابی طالب جوان، عثمان بن عفان جوان، سعد بن معاذ جوان، سعد بن ربیع جوان، جریر بن عبداللہ جوان، ایک سے ایک جوانوں کی ٹیم تھی۔ اور وہ اسی لیے حضور نے فرمایا مجھے اگر سپورٹ کیا ہے تو جوانوں نے کیا ہے، نصرت بالشباب، میرا سپورٹ اگر کسی نے کیا تو جوانوں